الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان واتقوا اللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ہے کہ اس نے آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع نصیب کیا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت کا مختصر حصہ آپ کی خدمت میں تلاوت کیا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد فرماؤ، اور وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں واضح ارشاد فرما رہا ہے کہ جب آپ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو تو اس میں یقیناً اللہ تعالیٰ کی بھی مدد شامل ہو جاتی ہے، اور جب آپ گناہوں کی کسی کی مدد کرو گے، گناہوں کے کاموں میں کسی کی مدد کرو گے، تو یقیناً ان کاموں میں پھر آپ کے ساتھ شیطان کی مدد شامل ہو جاتی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ شیطانی کاموں میں جب کوئی مدد کرتا ہے کسی مسلمان بھائی کی یا کسی بھی انسان کی، تو وہ اپنا آپ جہنم والا ٹھکانہ وہ تلاش کرتا ہے، مسلسل تلاش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کو موت نہ آ جائے۔ ہاں، موت سے پہلے اگر وہ توبہ کر لیتا ہے اور وہ نیکی کے کاموں میں اپنے آپ کو بڑھ چڑھ کر پیش کرتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، تو پھر اس کی مدد بھی اللہ تعالیٰ فرمانا شروع کر دیتا ہے۔ اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے پیارے آقا کی ایک حدیث پاک بھی ہمارے سامنے سے گزرتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اور وہ مسلمان کامل مسلمان نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو مشکل وقت میں تنہا چھوڑ دے، بے یار و مددگار چھوڑ دے۔ تو اس سے ان آیت کے مفہوم سے اور حدیث پاک کے مفہوم سے ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی مدد انسان کو میسر ہے، وہیں اللہ رب العزت کے سونے حبیب کا بھی یہ فرمان ہے کہ جب آپ کسی انسان کی مدد کرتے ہو، سب سے پہلے تو اس حدیث کا یہ مفہوم کہ مسلمان کا بھائی ہے۔ جب مسلمان یہ جذبہ اپنے دل و دماغ کے اندر بٹھا لیتا ہے کہ ایک تو ہو کہ ایک ماں باپ سے پیدا ہونے والی اولاد وہ تو بہن بھائی ہوتے ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے اخوت کا رشتہ، بھائی کا رشتہ، مسلمان اسلام کا رشتہ، کلمے کا رشتہ۔ تو ہمارے سونے نبی ہمیں وہ رشتہ سکھلا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ آپ بے شک ایک ماں کے جنے ہوئے نہیں ہو، بے شک آپ ایک باپ کے نہیں ہو، آپ کسی اور علاقے کے ہو، لیکن مصیبت زدہ شخص کسی اور علاقے میں ہے اور ہے وہ مسلمان، کلمہ پڑھنے والا ہے، تو پھر سونے نبی نے فرمایا کہ وہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے اور تمہارا بھائی ہے۔ تو اس وقت میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا مشکل وقت اور کیا ہو سکتا ہے کہ پورا پاکستان، چاہے وہ بلوچستان کا ایریا ہو یا سندھ کا ایریا ہو یا پھر خیبر پختونخوا کا ایریا ہو، اور یا پھر سوات کی طرف چلے جاؤ، وہاں کا ایریا ہو، پہاڑی علاقہ ہو، یعنی اگر پاکستان کو 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جائے تو 3 حصے پاکستان کے پانی میں ڈوب چکا ہے اور لاکھوں کروڑوں اربوں کا نقصان ہو چکا ہے۔ اور اس لاکھوں کروڑوں اربوں کا نقصان اب وہ لوگ تو کر نہیں سکتے پورا، تو پھر ہر مسلمان کا یہ فریضہ بن جاتا ہے، فرض بن جاتا ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد فرمائے۔ اس وقت جن کے سروں سے چھت چھین چکا ہے، جن کی جمع پونجی پانی میں بہہ کر نہ جانے کہاں غرق ہو چکی ہے، کہ جن کی قیمتی جانیں ضائع ہو چکی ہیں، جن کے بال بچے ضائع ہو چکے ہیں، ہلاک ہو چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، جن کی فصلیں تباہ و برباد ہو چکی ہیں، اور اب وہ اس وقت کھلے آسمان کے نیچے صرف اور صرف اپنے مسلمان بھائیوں کی راہ تک رہے ہیں کہ شاید کوئی آ جائے جو ہماری مدد کے لیے ہو، شاید کہیں سے کوئی مدد آ جائے، شاید ہمارے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی آ جائے، شاید ہمیں کوئی کپڑا جسم پر پہنانے والا کوئی آ جائے۔ تو وہ اس وقت مسلمانوں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اگر مسلمان ان کے ساتھ بڑھ چڑھ کر اس وقت
اس ماحول میں اس وقت میں اگر مسلمان بھائی کا ساتھ نہیں دے گا کوئی، تو میں سمجھتا ہوں ہم ایمانی تقاضوں کے مطابق مر چکے ہیں۔ سوچوں کے مطابق، سوچ جو ہماری ایک بنی ہوئی ہے کہ جو کچھ بھی ہو سب کچھ میں اپنے لیے اکٹھا کر لوں، اپنی اولاد کے لیے اکٹھا کر لوں، تو یہ سوچ ختم کرنی ہوگی۔ اگر آپ ایک بندے کا میں نے قول سنا ہے اس کی زبانی، اس کے منہ سے، کہ میں پیسے ضرور کماتا ہوں لیکن اپنے لیے بہت کم کماتا ہوں، میں اوروں کے لیے زیادہ کماتا ہوں۔ اوروں کے لیے زیادہ کمانے کا مطلب یہ ہے کہ میں اوروں کی مدد کر دیتا ہوں، نہیں بولتا۔ جھوٹ بولنے والے منافق شخص ہوتے ہیں، وہ دھوکہ دیتے ہیں، مسلمان دھوکہ نہیں دیتا۔ مسلمان جب کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان کی مدد کرنے والا ہوں، میں اسلام کی مدد کرنے والا ہوں، میں کلمہ پڑھنے والوں کی مدد کرنے والا ہوں، تو اور پھر اس ماحول میں میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندہ اپنے حصے کی کوشش کر رہا ہے، اپنے جذبے کے مطابق وہ اپنا بڑھ چڑھ کر جذبہ دکھا رہا ہے، وہ چاہے کسی بھی تنظیم کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، کسی بھی فرقے کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، وہ اس وقت جا رہا ہے، اب وہ بندہ اس وقت ان سیلاب زدگان شخصوں میں جا کر معائنہ کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، لوگوں کی حالت پوچھ رہا ہے، اپنی گنہگار آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اور لوگوں کی مدد کر رہا ہے۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ مسلمان کی مدد کرنا، نیک کاموں میں مدد کرنا یہ مسلمان کا فریضہ ہے، اور برے کاموں میں مدد کرنا میں سمجھتا ہوں یہ انسان کو شیوا نہیں دیتا، زیب نہیں دیتا کہ کوئی انسان برے کاموں کی مدد کرے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ واتقوا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، کیونکہ آج اگر ان لوگوں پر اللہ کی آزمائش آئی ہے، آج اگر ان لوگوں کے سروں پر چھت جا چکا ہے، آج ان لوگوں کی فصلیں اگر ضائع ہو چکی ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ وقت ہمارے اوپر بھی آ جائے۔ تو جن علاقوں کو اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے بچا کر رکھا ہے، اور جو علاقے سیلاب کی وجہ سے ڈوبے بھی ہیں، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مال اور اتنی دولت دی ہے کہ وہ اپنا دوبارہ مکان تعمیر کر سکتے ہیں، تو وہ بندے بھی اپنے ساتھ والے گھر کا، اپنے پڑوسی کا خیال رکھیں کہ آیا کل تک یہ بندہ میرے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، نمازیں پڑھنے کے لیے میرے ساتھ مسجد تک چل کے جاتا تھا، آج اس کا گھر ختم ہو چکا ہے، آج اس کا گھر پانی کے ساتھ پانی ہو چکا ہے، کیوں نہ میں بھی اس کی مدد کر دوں۔ آپ 10 روپے کی اینٹ بھی اگر اس کے لیے لے کر دے دیں گے تو وہ 10 روپے بھی اللہ تعالیٰ آپ کے ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کے کاموں میں مسلمانوں کی مدد کرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ سب کی مدد فرمائے۔ اس وقت ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے دکھ میں شامل ہیں، اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کی، خصوصاً پاکستان میں بسنے والوں مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔